فرعون حاکم ہے اور قرآن نے موسیٰ کو حکم دیا ہے اس کو نابود کرو، اس کو سرنگون کرو، اس کو ڈبو دو، اس کی اطاعت نہیں کرنی، روکا ہے اطاعت سے، معصیتکار کی اطاعت سے روکا ہے، ظالم کی اطاعت سے روکا ہے، کافر و مشرک کی اطاعت سے روکا ہے، گمراہ کی اطاعت سے روکا ہے، منافق کی اطاعت سے روکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا ضابطہ رکھا ہے، قرآنی ضابطہ۔ اطاعت کس کی کرنی ہے سمجھ لو، ابھی یہ غلط فہمی ہے، شوہر کی اطاعت عورت کو کرنی ہے، والدین کی اطاعت بچوں نے کرنی ہے، باس کی اطاعت ملازم نے کرنی ہے، نوکر نے کرنی ہے۔ قرآن میں اطاعت بیوی کی نہیں ہے، قرآن میں اطاعت والدین کی نہیں ہے، والدین کا احسان ہے، وہ احترام ہے۔ اطاعت فقط 3 مقام کی ہے، 3 اتھارٹیز کی اطاعت کرنی ہے، منحصر ہے اطاعت۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ آپ نے اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت رسول کی کرنی ہے، اور اولی الامر کی کرنی ہے۔ اولی الامر یعنی ولی امر، ولی امر یعنی جس کو تمہارا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ رسول تم نے خود نہیں بنانا، اگر رسول خود بنانا شروع کیا تو قادیانی بھی تمہارا رسول ہو جائے گا، مرزا بھی تمہارا رسول ہو جائے گا، وہ دوسرا قذاب بھی تمہارا رسول ہو جائے گا۔ نہ اللہ بنانے کا تمہیں اختیار ہے، نہ رسول بنانے کا تمہیں اختیار ہے، نہ اولی الامر بنانے کا تمہیں اختیار ہے۔ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جسے رسول بنایا اس کی اطاعت کرو، اللہ نے جسے اولی الامر بنایا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت صرف ان کی کرنی ہے۔ تو کیا ظالم حکمران، فاسد حکمران، یزید جیسا حکمران، ستمگر حکمران، اس کی اطاعت قرآن کے ضابطے کے مطابق جائز نہیں بلکہ حرام ہے؟